جی السلام علیکم جی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ آج کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ میں تھی۔ اس کیس کے اندر ایک تو ہم نے اپلیکیشن دی، ایگزامشن اپلیکیشن فائل کی، اور دوسرا ہم نے یہ استدعا کی کہ کیس کو ارجنٹ کیا جائے کیونکہ معاملہ آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ تو معزز عدالت نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے آئیں۔ 12:30 بجے کے لیے سماعت میں وقفہ ہوا۔ 12:30 کے بعد جج صاحب آئے نہیں اور تقریباً 2:30 بجے کے قریب جج آئے۔ وہاں پہ جو کرمنل ریویژن ہم نے فائل کیا ہائی کورٹ کے اندر، وہ اس کی کاپیاں دی گئیں کیونکہ اس کے اندر فیصلہ تو آیا نہیں۔ آج فیصلہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ معزز جو چیف صاحب ہیں وہ آج چھٹی پہ تھے، تو لہٰذا وہ کیس جو ہے کل کے لیے فکس ہو گیا تھا۔ ایک ہمارے وکیل ہیں، ان کی طرف سے عدالت میں بات کرنے کی کوشش کی گئی تو معزز عدالت نے کہا کہ جناب آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلی اس کیس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو آگے سے ہمارے وکیل صاحب نے جب رد عمل دیا تو وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ آپ کس رویے کی وجہ سے میں عمران خان صاحب کے نان اویلیبل جو وارنٹ ہے وہ جاری کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا معزز جج کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے کہ وہ فوراً ہی ایک وکیل کی بات کرنے کے اوپر عمران خان کے خلاف جو ہے نان اویلیبل وارنٹ ہے وہ فوراً جاری کرنے کے لیے انہوں نے آرڈر کر دیے، لہٰذا وہاں پہ دوسرے وکیل صاحب نے ان کو باہر لے کے گئے ہمارے وکیل کو، اور جو ہے وہاں پہ دوبارہ استدعا کی کہ مہربانی کی جائے اور کیس جو ہے وہ اڈجرن کیا جائے اور ایگزامشن اپلیکیشن جو ہے وہ قبول کی جائے۔ تو لہٰذا وہ ہماری حاضری سے استثنا کی درخواست جو ہے وہ قبول کر لی گئی اور کہا گیا کہ کل عمران خان صاحب کو اس کورٹ کے اندر پیش کیا جائے، اور کیس کی جو اڈجرنمنٹ کی درخواست تھی وہ ہماری ہفتے کے لیے جو تھی وہ مسترد کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ کل اس کے اوپر 11 بجے دوبارہ سماعت ہوگی۔ اب اس کیس کے اندر نہ جانے اتنی کیا جلدی ہے کہ اس کیس کو ہر روز کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے؟ کیا معزز عدالت کے پاس کوئی اور کیس نہیں ہے، کوئی اور ٹرائل نہیں ہے، کوئی اور بیلیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی کیس بچا ہی نہیں ہے کہ صرف اس کیس کے لیے پورا دن پروسیڈنگ ہوتی رہتی ہے؟ تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے کے ریلیٹڈ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، تو سب سے پہلے تو معزز جو اپر جو عدالتیں ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے جو نیچے والی کورٹس ہوتی ہیں ہمیشہ وہ پروسیڈنگز روک لیتی ہیں کہ پہلے وہاں سے کوئی فیصلہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس، اس کے اوپر نوٹس ہمیں جاری ہوئے، ہم نے جواب دیا، جواب کے بعد فوراً اس کے اوپر جو آرگومنٹس ہوئے اور 1-1.5 مہینے کے اندر اندر ہی فیصلہ کر دیا گیا اور عمران خان صاحب کو میاں والی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ آئین کے مطابق یہ ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ جو ٹائم تھا وہ 3 مہینے تھا، لیکن 1 مہینے کے اندر اتنی جلدی کی گئی اور ساتھ یہ کہا گیا کہ کمپلینٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ فائل کی جائے۔ اب وہاں پہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب جہاں پہ یہ کمپلینٹ فائل کی گئی، ہم نے جو اعتراضات لگائے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، ناقابل سماعت ہے، وہ اعتراضات کیا تھے؟ ایک، یہ ٹائم بارڈ ہے، یعنی کہ ٹائم جو 120 دن کا جو قانون کے اندر ہے اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ انتھرائزڈ پرسن کے ذریعے یہ فائل کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہا گیا کہ یہ مجسٹریٹ کے پاس ہونی تھی، ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ اور چوتھا یہ کہا گیا کہ میاں والی جو سیٹ ہے وہاں سے ڈی سیٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ یہ کمپلینٹ فائل ہونی تھی۔ تو لہٰذا دیگر اعتراضات وہ کافی اور بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن معزز عدالت نے کہا کہ یہ کیس جو ہے یہ جو کمپلینٹ ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور مینٹینیبل قرار دیتے ہوئے اس آرڈر کے اندر جب ہم نے جو فیصلہ آیا مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہمارا جو کویسچن تھا تو ہم اس فیصلے کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے 3 پٹیشن علیحدہ سے فائل کی۔ ایک تو سمن جو تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا، اور دوسرا جو یہ مینٹینیبلٹی والا کویسچن تھا اس کو، اور تیسرا جو مجسٹریٹ اور ایڈیشنل سیشن جج والا معاملہ تھا اس کو چیلنج کیا تھا۔ وہ دونوں دوسری پینڈنگ ہے، ایک کے اندر فیصلہ دے دیا گیا، اور یہ اس فیصلے کے اندر کیا کہا گیا، چیف صاحب نے صبح آ کے جب اناؤنس کیا کہ جو آپ کی درخواست ہے وہ قبول کی جاتی ہے تو ہم بڑا خوش ہو کے مبارک باتیں ایک دوسرے کو دی کہ ہماری درخواست منظور ہو گئی ہے، مطلب ہمارے جو اعتراضات تھے وہ چاروں وہ قبول کر لیے گئے ہیں، اور واقعی یہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی تھی وہ یہ ناقابل سماعت ہے۔ تو بعد میں جب فیصلہ آیا تو وہ کیس ریمانڈ ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ نیچے والا ہی جج جو ہے ٹرائل کورٹ والا وہ دوبارہ اس کیس کے اوپر وہی پوائنٹس ہونے گا۔ اب اس جج کے خلاف ہم نے آلریڈی جو عدم اعتماد ہے عمران خان صاحب کی طرف سے فائل کی، انہوں نے کہا ہے
کہ اس درخواست کے اندر کہ مجھے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، مجھے اس سے انصاف کی جو ہے وہ کوئی امید نہیں ہے، تو لہٰذا کیسز ٹرانسفر کیے جائیں۔ چیف صاحب کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے، لیکن پھر بھی آج بھی چیف صاحب کے پاس لگی اور چیف صاحب چھٹی پہ تھے، اب صبح لگی ہے، صبح بھی چیف صاحب کا پتہ چلا ہے کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے، ان کے اوپر صبح بھی چھٹی پہ ہیں۔ ہمارا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کا، اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے۔ وہ فیصلہ، وہ کیس بھی جو ہمارے چیف صاحب ہیں ان کے پاس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کیس کے اندر بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا۔ ہم نے استدعا کی تھی کہ یہ فیصلہ کیا جائے، جب فیصلہ نہیں کیا گیا، عدم اعتماد ہم نے جب ان پہ شو کیا، پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ اس کیس کو واپس کیا جائے۔ ہمارے اس کیس کو واپس بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی جگہ پہ پٹیشن فائل کرتا ہے، کوئی ایک درخواست دیتا ہے کسی فورم پہ کسی جج کے پاس، تو اس کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ جب جو ہے وہ فائل کرتا ہے تو وہ اگر واپس لینا چاہتا ہے تو وہ فوراً واپس دے دی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مبہم نہیں ہوتا، لیکن وہ درخواست بھی ہمیں واپس جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، اور وہ سٹل جو ہے معاملہ وہاں پہ بھی پینڈنگ ہے۔ اگر وہاں پہ فیصلہ آ جاتا اور یہ سارا معاملہ یہ کس سے ختم ہو جاتا، یہ کمپلینٹ بھی اور دوسرے فیصلے الیکشن والے بھی اٹھ جاتے اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی اس چیف صاحب کے فیصلہ جو ریمانڈ والا تھا، نیچے والا جو کیا گیا، اس کو چیلنج کیا، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے جو یہ جو مینٹینیبلٹی والا جو فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ والا، وہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو ٹرائل کورٹ کو چاہیے تھا، کیونکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر فیصلہ کرنا بھی ہے تو 7 دن کے اندر کیا جائے، تو 3 دن کے اندر فیصلہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مینٹینیبل ہے۔ اور فیصلہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں جتنے، ان کو وکیلوں کو سنا ہی نہیں گیا، ان کے کونسل کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو یعنی کہ ڈیفینڈ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ وہ جو پوائنٹس، وہ جو آبجیکشنز، وہ ساری ہم نے اٹھائی ہوئی تھیں، جو کہ معزز چیف صاحب نے فیصلے کے اندر کہا کہ وہ دوبارہ سنی جائیں، وہ سنی نہیں گئی، اور ایک یک طرفہ کارروائی جو ہے ڈیلی بیسس پہ کی جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کیس کے اندر اتنی جلدی کیا ہے کہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر لگتا ہے کہ اس کیس کو ختم کر کے عمران خان صاحب کو سزا دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے کہ ان کو سزا دی جائے اور ان کو عمران خان صاحب کو جلدی سے جلدی نائل کیا جائے۔ قانون کے مطابق ہمیشہ فیصلے آنے چاہیے۔ ہم انصاف کی امید لے کر معزز عدالتوں کے پاس وہ جاتے ہیں، ایک عدالتیں ہیں جن سے ہم انصاف کے لیے ہم دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمیں جو ہماری عدلیہ ہے اس کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، جہاں جہاں پہ ہماری درخواستیں ہیں وہ قبول ہونی چاہیے۔ ہم نے جن پہ عدم اعتماد کیا ہے وہاں سے ہماری درخواستیں جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی چاہیے، اور اس کیس کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔